بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کہا جاتا ہے کہ پاکستانی عوام کی ضرورت 7 لاکھ مکان سالانہ ہے، اور ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان کا ویژن بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھر بنائے جائیں، اور انہوں نے اپنے منشور میں بھی کہا کہ 50 لاکھ گھر وہ 5 سال کے دوران بنا کے دیں گے. لیکن اب ایک اور ان کا جو ہے پالیسی سامنے آئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو زرعی زمینیں ہیں ان کے اوپر مکانات یا سوسائٹیاں نہ بنائی جائیں، لیکن جو عوام کی ضرورت ہے تو پھر کہاں بنائی جائیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سیف الرحمان صاحب جو ماہر تعمیرات ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ اگر مکان زرعی زمینوں پہ نہیں بنیں گے تو پھر یہ جو مکانوں کی قلت ہے یہ کیسے پوری ہوگی. جی سیف الرحمان صاحب، کیا کہتے ہیں آپ؟ شمشاد مانگڑ صاحب بہت شکریہ جی. ایک تو جی عمران خان صاحب نے ہماری جو تعمیرات سیکٹر ہے اس کو جب انڈسٹری کا نام دیا تو ہمارے جو تعمیرات اور کنسٹرکشن سے اور ریئل اسٹیٹ سے لوگ تھے انہوں نے ان کا ویلکم کیا اور ہم نے اس کو بڑا خوشائن قرار دیا. اس انڈسٹری کے بننے کے بعد جیسے ملک میں کرونا جیسی وبا آ گئی اور کاروبار اور ملک کی ترقی اس کرونا کی وبا کی وجہ سے رک گئی. بالکل صحیح. اور جب دوبارہ سے ابھی ملکی صورتحال بہتر ہوئی تو جو عمران خان صاحب کا ویژن تھا 50 لاکھ گھروں کا، اور ہم تعمیرات کے لوگ ہم نے انویسٹمنٹ اس میں کی، فوراً سے کافی زیادہ انویسٹمنٹ آئی. اور اس کے بعد جو ون ونڈو آپریشن شروع کیا گیا جس میں نقشہ جات کی منظوری کے لیے اور گھر بنانے کے لیے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کی منظوری کے لیے ایک ٹائم فریم دیا گیا. اب وہ ون ونڈو آپریشن شروع ہونے کے در پہ ساتھ ہی ایک نیا نوٹیفیکیشن حکومت پنجاب کی طرف سے آ گیا کہ تعمیرات سیکٹر جو بھی ہوگا وہ سٹرکچر زون بنیں گے. اس سٹرکچر زون بننے کے بعد جو ہے یہ تعمیرات کا، ہاؤسنگ سوسائٹیز کا اور ان چیزوں کا کام شروع ہوگا. تو 1 سال کا خان صاحب نے ٹائم دیا تھا جس میں سے 6 ماہ کورونا نے لے لیے، اور ابھی جو یہ کرنے جا رہے ہیں سٹرکچر زون، اگر یہ سٹرکچر زون امپلیمنٹ کرنے ہیں تو ایسے ایریاز میں کیا جائیں جہاں پہ 95% لینڈ پڑی ہوئی ہے، اس میں آپ اس لینڈ کو ایگریکلچر میں کنورٹ کریں. جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں، ریزیڈینشیل جہاں پہ آبادیاں بنی ہیں، گنجان آباد ایریا ہیں، اگر یہ سٹرکچر زون کا امپلیمنٹ اس لیٹر کا اگر ان ایریاز میں کیا جائے گا تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ گھروں کے نقشہ جات کی منظوری، کمرشل پلازا کے نقشہ جات کی منظوری، ان تمام چیزوں کو جو ہمارے وہاں پہ میونسپلٹی اور جو ڈسٹرکٹ میں لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اس کے ساتھ ایفیلیٹ کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو جو ویژن ہے 50 لاکھ گھروں کا، وہ گھروں کے اس ویژن کو کافی ساری مشکلات پیش آئیں گی اس نوٹیفیکیشن کی وجہ سے. لیکن میں سیف الرحمان صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پنجاب چونکہ زرعی علاقہ ہے اور سندھ بھی زرعی علاقہ ہے، KPK بھی زرعی علاقہ ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے ہمارا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زرعی زمینوں پہ نہ آپ مکانات بنائیں تو کیا پھر بلوچستان میں جا کے بنائے جائیں گے؟ جی شمشاد صاحب، اس میں ایک تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جائے کہ جو ملکی صورتحال اس ٹائم چل رہی ہے، ملک کی اکانومی کو اور ٹیکس کی مد میں سب سے جو زیادہ پیسہ اس ٹائم دے رہا ہے وہ پنجاب دے رہا ہے، اور پنجاب میں بھی سب سے زیادہ جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ اس ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری سے ہو رہا ہے. اور جہاں تک ایگریکلچر لینڈ پہ گھروں کے حوالے سے چیز چل رہی ہے، پنجاب میں جو شہری آبادی ہیں، جو ہمارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ گنجان آبادی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز اور گھر ان ایریاز میں بنائے جا رہے ہیں. مطلب ایگریکلچر لینڈ جہاں پہ ولیجز ہیں وہاں پہ گھروں کی تعمیرات نہ ہونے کے برابر ہے. تو اگر اس طرح سے آپ الاؤ نہیں کریں گے گھر بنانا تو جو ہمارا شارٹ فال آلریڈی 3.5 لاکھ گھروں کا آ رہا ہے، اگر اس نوٹیفیکیشن کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ پھر لوگوں کو پنجاب سے کہیں باہر نکل کے کسی اور صوبے میں جا کے گھر بنانے پڑے گے. نہیں، لیکن اگر تو آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ ہماری زرعی پیداوار متاثر نہ ہو، دوسری طرف حکومت کسانوں کو تو کچھ دے ہی نہیں رہی. اب کسان جو ہیں وہ اپنی زمینوں سے کیوں تنگ آئے ہیں، کیوں وہاں سوسائٹیاں بن رہی ہیں؟ چلے یہ تو بارانی علاقہ ہے، راول پنڈی، اسلام آباد، آپ شیخو پورہ چلے جائیں، شیخو پورہ سے لاہور تک ساری کی ساری سوسائٹیاں بن گئی. چونکہ زمینیں جو زرعی زمینیں تھیں وہ پیداوار دے نہیں پا رہی تھی، کسانوں پہ ٹیکس اتنے لگ گئے تھے، کھاد پہ ٹیکس لگ گیا، ڈیزل پہ ٹیکس لگ گیا، تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ زمینیں بیچ کے لوگوں نے زمینیں خریدی، وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی، اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے زیادہ بچت دی انویسٹر کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی. تو آپ نے اگر زرعی زمینوں کو بچانا ہے تو گورنمنٹ کو کسانوں کا بھی تو خیال رکھنا ہوگا. دیکھیں جی، اگر عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ گرین پنجاب ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس ایسے بنجر رقبے موجود ہیں جہاں پہ خان صاحب
لوگوں کو اوبلائز کریں, حکومت پنجاب اوبلائز کرے, وہاں پہ بجلی کا ریٹ کم ہو, کھادوں کا ریٹ کم ہو, تو میں سمجھتا ہوں جتنی پنجاب پیداوار کر رہے ہیں اس سے 2 گنی پیداوار. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کرک میں ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ چائنا نے ایک منصوبہ دیا کہ وہ زمین بنجر پڑی ہے, تو اس کے اوپر وہ اپنے پاس سے انویسٹمنٹ کر کے اس کے اوپر مٹی کی لیئر بچھا کر اس پورے ایریے کو وہ آباد کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہاں کی حکومت انہیں سپورٹ نہیں کر رہی ہے. تو اسی طرح سے جیسے ابھی کسانوں کو عمران خان صاحب نے کسانوں کے ساتھ میٹنگ بھی کی اور کسانوں نے یہ ان کے سامنے بات کی کہ ہم نے پہلی دفعہ اس حکومت میں آ کے یہ فیل کیا ہے کہ ہماری بھی کوئی انڈسٹری ہے اور ہمارا بھی کوئی سننے والا ہے. تو جو مافیا بیٹھا ہوا تھا, کسانوں کا قتل عام ہو رہا تھا, ان کے کاروبار کا قتل عام ہو رہا تھا, اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومت ایسے ایریاز کسانوں کو دے اور وہاں پہ بجلی کا ریلیف دے, وہاں پہ سولر سسٹم کو ملک کے اندر ابھی سولر سسٹم کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے نو ٹیکس ہے, لیکن جو لوگ سولر سسٹم امپورٹ کر رہے ہیں, جو لوگ بیٹریاں امپورٹ کر رہے ہیں, کیا وہ ریلیف عوام تک پہنچ رہا ہے؟ اگر وہ ریلیف کسانوں کو عوام تک پہنچے تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کو آپ پہلے سے 2 گنا زیادہ زرعی کر سکتے ہیں. دیکھیں سیف الرحمان صاحب, جو رجحان ہے لوگوں کا, پنجاب کے بہت سارے لوگ ہیں جو راول پنڈی اسلام آباد کے گرد و نواح میں آباد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور ہوئے بھی. پھر پشاور کے بہت سارے لوگ ہیں جو اٹک تک آباد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ ان کو پشاور بھی نزدیک رہے اور راول پنڈی اسلام آباد بھی نزدیک رہے. پھر اسی طرح وسطی پنجاب کے بے شمار لوگ ہیں وہ ایسی جگہ یعنی لاہور کے قرب و جوار میں آباد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ ان کو صوبائی دارالحکومت نزدیک رہے. تو جب یہ لوگوں کی سوچ ہوگی تو پھر آپ جب پابندی لگائیں گے کہ زرعی زمینوں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہ بنائی جائیں تو لوگ پھر کہاں گھر بنائیں گے؟ دیکھیں جی, ایک چیز میں پہلے کلیئر کر دوں کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں آلریڈی, وہ شہری آبادی جہاں پہ بجلی گیس یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور جہاں پہلے سے آبادی موجود ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز ساری وہاں پہ بن رہی ہیں. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کا یہ ویژن تھا کہ تمام سوسائٹیز کو, تمام کالونیوں کو, ہاؤسنگ سیکٹر کو لیگلائز کیا جائے, جس کے لیے انہوں نے 1 ونڈو آپریشن بنایا کہ آپ کو ایک ودن ٹائم سوسائٹیز کی NOC, گھروں کے نقشہ جات کی منظوری اور باقی جو آپ کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں پلازاز وغیرہ کی, اس کی منظوری ملے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک لیٹر سامنے رکھ کے یا آپ کوئی ایسی چیز رکھ کے 6 مہینے 8 مہینے آپ سوسائٹیز کو NOC نہیں دیں گے, کمرشل پلازاز کو NOC نہیں دیں گے, گھروں کو, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ انلیگل کام کو پروان چلانے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. آپ لیگل کام کو ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرے. اگر کوئی لیگلائز ہونا چاہتا ہے اسے فیسیلٹی دی جائے. یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر ڈر کا بزنس ہو رہا ہے. جو لوگ کچھ نقشہ جات کی منظوری کرانے جاتے ہیں ان کو لیٹر دکھا دیا جاتا ہے, اور جب وہ کچھ انڈور یا کچھ ان کے ساتھ لین دین کے معاملات کریں تو اسی لیٹر کو ہٹا کے ان کو اپروول دے دی جاتی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا موقف واضح کرے. جو سوسائٹیز, جو ہاؤسنگ سوسائٹیز آلریڈی اپنی ڈاکومنٹیشن سبمٹ کر رہی ہیں, جو لیگلائز ہونا چاہتی ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا درجہ یا ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کا درجہ ایک باپ کا ہے, تو ان کا حق بنتا ہے کہ پبلک کا جو انٹرسٹ ہے, جو پبلک کا پیسہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں لگ چکا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرے. مجھے بڑا اچھا خان صاحب کا ایک ویژن لگا جس میں انہوں نے کہا کہ جو سوسائٹیز لیگل یا ان لیگل ایک دفعہ بن چکی ہیں بائی لاز کے مطابق, ہم ان کو مائنر سا جرمانہ کر کے ان کو لیگلائز کریں گے. لیکن یہ جو بھی نوٹیفیکیشن ہوا ہے اسٹرکچر زون کا, یہ ان کے اس اقدام کی نفی ہے. اگر اس لیٹر کو رکھ کے 6 مہینے 8 مہینے آپ NOC نہیں دیں گے, آپ سوسائٹیز کو لیگلائز نہیں کریں گے, تو جو فارن انویسٹر خان صاحب کی کہنے پہ جنہوں نے اربوں روپیہ پاکستان میں لگا دیا, تو ان کے سرمایہ کو ہم کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ لیکن سیف الرحمان صاحب دیکھیں, نجائز اثاثات میں LDA کے بے شمار لوگ ہیں جو جنہوں نے سوسائٹیوں کو بلیک میل کیا, ان کو بر وقت NOC نہیں دیے, ان کے لے آؤٹ پلان منظور نہیں کیے, ان کے نقشے منظور نہیں کیا, ان سے پیسہ اینٹتے رہے, گرفتاریاں بھی ہوئیں. اسی طرح CDA میں بھی بے شمار لوگ ہیں. یہاں پہ ایک ڈائریکٹر ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ملک فراز صاحب, ان کی 2 اپنی کمپنیاں ہیں اور وہ
بے شمار پیسہ بنا چکے ہیں. خود سی ڈی اے کے اعلیٰ عہدیدار حیران ہیں کہ وہ ایسی اس کے پاس گدڑ سنگھی یا کچھ دنوں بعد آ جاتا ہے, لیکن سوسائٹیوں کو این او سی دے بھی دیتا ہے پھر کینسل کر دیتا ہے. یہ اس کی پرانی واردات ہے. پھر آر ڈی اے میں آپ کو یاد ہوگا سمیع اللہ نیازی وغیرہ کے خلاف پرچہ ہوا, وہ وہاں بھی یہی واردات تھی کہ سوسائٹیوں نے اپلائی کیا این او سی کے لیے, لیکن این او سی دینے کی بجائے ان کو بلیک میل کیا جاتا رہا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں جنہوں نے سوسائٹیوں کو آگے چلانا ہے, جب وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ان کو سب کو بلیک میل کریں گے, جو انویسٹر ہیں, جو سوسائٹی مالکان ہیں, تو پھر وزیر اعظم کا وی این کہاں جائے گا؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی بات آج میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ عوام کو بھی اور گورنمنٹ کا بھی یہ موقف ہے, اور خان صاحب کے بھی جو میسج ان تک کنوے کیا جا رہا ہے کہ جن سوسائٹیز کے پاس این او سی نہیں ہے وہ انلیگل ہیں. آج میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جن سوسائٹیز کے پاس این او سی بٹوین گورنمنٹ اور اس لینڈ اونر کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ کا معیار یہ رکھنا ہے, گرین ایریا اتنا چھوڑنا ہے, پارک اتنا چھوڑنا ہے, اس میں پبلک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی بھی امپلیمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ سوسائٹی جن کے پاس لینڈ موجود ہے وہ لیگل ہے. بیسیکلی اگر گھر بننا ہے تو وہ لینڈ کے اوپر بننا ہے. بالکل صحیح. گورنمنٹ جن سوسائٹیز کو این او سی دے بھی دیتی ہے, کیا گورنمنٹ کے پاس ایسے پیرامیٹرز موجود ہیں کہ ان سوسائٹیز کے پاس کتنا رقبہ موجود ہے اور کیا پلاٹ وہ سیل کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے کیا این او سی دینے کے بعد وہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس کی سکروٹنی یا اس کو آڈٹ کرتے ہیں؟ اگر عوام کو نقصان ہو رہا ہے, اگر پبلک کو نقصان ہو رہا ہے, تو وہ یہ نقصان ہو رہا ہے اگر کسی کے سوسائٹی کے پاس این او سی نہیں بھی ہے, وہاں پلاٹ ہولڈر کو پلاٹ مل رہا ہے, وہ گھر بنا رہا ہے, تو عوام کا نقصان نہیں ہو رہا, عوام کا پیسہ ضیاع نہیں ہو رہا. یہاں پہ 90% لوگوں کو کنسیپٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ جن سوسائٹیز کے پاس این او سی نہیں ہے وہ انلیگل ہیں. سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ جس سوسائٹی کے پاس رقبہ موجود ہے وہ اس کے پاس وہ لیگل ہے. اس کا جو گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ ہے اسے گورنمنٹ کردار ادا کرے فیسیلیٹیٹر کا. اب یہاں پہ ڈر کا بزنس بتایا جاتا ہے. خان صاحب کہتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے, اور جو ادارے ہیں وہ کہتے ہیں آپ یہ نہیں کریں گے, ہم گرا دیں گے, مار دیں گے, توڑ دیں گے. تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ ایک باپ کی طرح ہے, ایک ماں کی طرح ہے انہیں, اور جو ادارے ہیں وہ فیسیلیٹیٹر ہیں, نہ کہ وہ بلیک میلنگ کا بزنس. سر ان کا تب تک چلے گا جب تک آپ ون ونڈو آپریشن نہیں کریں گے, جب تک آپ لیگل کاموں کو پراپر طریقے سے نہیں ہونے دیں گے. تو یہ جو لوگ سیٹوں پہ بیٹھے ہیں یہ اسی طرح سے کاروباری حضرات کا, اور اس ٹائم میں جو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اپنی تعمیرات سیکٹر اور کنسٹرکشن کے لوگوں کو, ان میں انتہائی تشویش پائی جاتی ہے, اور وہ لوگ یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم جو اپنی انویسٹمنٹ باہر سے لے کر آئے تھے خان صاحب کے ویژن کے مطابق کہ کنسٹرکشن انڈسٹری پروموٹ ہوگی, ہم یہ انویسٹمنٹ اپنی لے کے کسی اور ملک میں جائیں اور وہاں جا کے کاروبار کریں. جی بہت شکریہ جناب سیف الرحمان صاحب, جناب وزیر اعظم صاحب. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے اشارہ ابرو پہ لوگوں نے یہاں پہ بیرون ملک سے خاص طور پہ اور سرکاری طور پہ اس بات کا اعتراف بھی کیا گیا کہ اربوں ڈالر ہمارے بیرون ملک جو بھائی بستے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی, انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بھی بچایا ہے. لیکن اب جو ان کی یہاں سرمایہ کاری ہے اس کو بچانا بھی حکومت کا کام ہے, اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب یہ جتنے بھی تعمیرات سے منسلک لوگ ہیں ان کی بات سنیں, اور جو ان کے خدشات اور تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں. اور یہ بات تو یقینی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے, گھر تو زمین پہ ہی بنیں گے, کہ اب ان کو یہ کہا جائے کہ چاند یا مریخ پہ بنیں گے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا جو سوسائٹیز پہلے سے موجود ہیں ان کو لیگلائز کیا جائے تاکہ آپ کے وی این کے مطابق, وزیر اعظم کے وی این کے مطابق لوگ آگے بڑھ سکیں, اور لوگوں نے جو اربوں روپیہ پلاٹوں کی مد میں یا پھر یہاں پہ پلازے اور دیگر جو کمرشل جو سرگرمیاں ان کے لیے جو انویسٹ کیا ہے وہ ان کا محفوظ ہو سکے. لیکن اگر حکومت نے پہلو تہی برتی تو ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد اٹھ جائے گا, چونکہ اوورسیز پاکستانی جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب عمدی محبت کرتے ہیں اور ان پہ یقین رکھتے ہیں. لہٰذا وزیر اعظم کو بھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے, ان کا یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.